بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی پہلی شب کے اعمال آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آخر تک پورے اعمال آپ لوگ سنیں اور اپنے پاس نوٹ کریں، اور انشاءاللہ ان اعمال کو ضرور بجا لائیں، اور جتنا ہو سکے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی بتائیں، تاکہ پروردگار عالم ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ہم سب کو ماہ رجب میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، جتنا بھی ہو سکے طلب مغفرت کرو کہ خداوند کریم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ماہ رجب کی پہلی رات کے حوالے سے بہت بابرکت رات ہے، اور اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ رجب کی پہلی رات کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو تمام کاموں سے فارغ کر کے بیدار رہے، یعنی پوری رات جاگ کر گزارے، عبادت کرے خدا کی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ غور کیجیے گا، وہ 4 راتیں، نمبر 1 رجب کی شب اول، یعنی جس کے اعمال کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، وہی رات، پہلی رات رجب کی شب اول، دوسری شب نیمہ شعبان، یعنی 15 شعبان 15 کی رجب شب، کی شب، 14 شعبان کی رات۔ اس کے بعد شب عید الفطر، اور چوتھی مولا کائنات نے بتائی شب عید قربان۔ یعنی مولا چاہتے ہیں کہ اس رات لوگ اپنے تمام کام کو چھوڑ کے سال بھر کی مصروفیات کو، مگر ان 4 راتوں کو ضرور عبادت کرے اور جاگ کر گزارے۔ اس رات میں سب سے پہلی بات جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب ہم اس کا چاند دیکھیں تو سب سے پہلے چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ عز وجل۔ یعنی اے معبود، نیا چاند ہم پر طلوع ہو کر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اے چاند تیرا اور میرا رب وہ اللہ ہے جو بڑی عزت اور جلال والا ہے۔ اسی رات میں آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کو پائے، اس کے اول، وسط اور آخر غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی شکم مادر سے وہ باہر آیا ہو۔ اس رات کا ایک اور امپورٹنٹ عمل زیارت امام حسین، جس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ماہ رجب کے ہی حوالے سے جب آپ اس شب کی مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد 20 رکعت نماز کا بہت بڑا اجر ہے۔
اجر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ پہلے نماز کا طریقہ کار، اس شب مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 20 رکعت نماز 2 کر کے ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت 1 مرتبہ کریں۔ اب اس کا اجر سنیے گا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا تو وہ خود، اس کے اہل و عیال، اس کا مال محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ عذاب قبر سے وہ بچ جائے گا جس نے اس نماز کو ادا کیا، اور پھر پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ گزر جائے گا۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نماز کو بجا لائیں۔ دوسری نماز جو ماہ رجب کی پہلی شب کی عشاء کے بعد 2 رکعت نماز بیان کی گئی ہے، اس کا طریقہ کار یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور سورہ علم نشرہ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس بھی 1 مرتبہ بجا لائے۔ اچھا، جب آپ کی نماز 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائے تو نماز تمام کرنے کے بعد آپ نے 30 مرتبہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر 30 مرتبہ آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی شخص اس نماز کو بجا لائے گا وہ شخص گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہوگا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو بس خداوند کریم ہمیں ماہ رجب کی اس پہلی شب کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں اور زیادہ آپ کو اعمال نماز رجب کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو بس آپ سب لوگ ان نمازوں کو پڑھیں اور دعا کیجیے اپنے لیے بھی، کل مومنین مومنات کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔